الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. احباب گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا، العبد اذا وضع فی قبرہ، جب اس بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی وذهب اصحابہ، اور اس کو جو لے کر گئے تھے وہ پھرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اس کے پاس سے، حتیٰ انہ لیسمع قرع نعالہم، حتیٰ کہ ان کے جانے کی جوتوں کی آہٹ جو ہے وہ بھی سنتا ہے، جوتوں کی آواز جو ہے یہ قبر والا وہاں سن رہا ہوتا ہے. اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیقعداہ، اس کو پھر بٹھاتے ہیں وہ دونوں، فیقولان لہ، وہ دونوں پھر اسے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ آ کر فرشتے سے سوال کرتے ہیں، فیقول، اور یہ کہتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فیقال، پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے، انظر الی مقعدک من النار، اپنا دوزخ والا ٹھکانہ دیکھ لے، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے دوزخ والے کو جنت میں بدل دیا ہے. اور یہ بات ہم میں سے ہر ایک کے علم میں رہنی چاہیے کہ ہر بندے کے دو ٹھکانے اللہ نے بنائے، ایک جنت کا، ایک جہنم کا. اب ہماری مرضی ہے جنت والا آباد کر لیں یا جنت والا بنا لیں، یہ ہماری مرضی ہے. نیکی کریں گے جنت والا آباد ہوتا چلے گا، برائی کریں گے تو جہنم کا جو ہے وہ حق بن جائے گا. تو بہرحال جو بندہ نیک ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ جب وہ کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو پھر فرشتے اسے کیا کہتے ہیں، وہ دیکھ تیرا دوزخ کا جب ٹھکانہ ہے، تیرے اس ایمان کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت والے میں بدل دیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُرَاهُمَا جَمِيعًا، دونوں اس کو دکھائے جاتے ہیں، دوزخ والا بھی جو بدل دیا آپ جنت میں، اور جنت والا بھی دکھائے جاتے ہیں. یہ تو مومن کا جواب ہے. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، اور کافر اور منافق جو ہے، فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے، لَا أَدْرِي، مجھے نہیں پتہ، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، میرا کوئی ایسا ایمان والا، تعلق والا، عقیدت والا، محبت والا، اتباع والا، اطاعت والا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہو رہا ہے نا، ماذا تقول لمحمد، ایک روایت میں لے محمد کے لفظ ہیں، ایک ہے میں ماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. اب دو طرح کے لوگ،
اور دونوں کا انجام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ کہ پتہ نہیں ایسے ہی ہے، مولوی یوں کی باتیں ہیں چھوڑی ہوئی، نہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر وہ جو ایمان والا ہے اس کے لیے یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرے ٹھکانے دونوں جنتی بن گئے، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، اور جو کافر اور منافق کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کیا ہے کیا نہیں، بس میں نہیں جانتا، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کا جو تھوڑا ہے نا، پھر اس سے اس کو مارا جاتا ہے، ضربۃ بین اذنیہ، اس کے دونوں کانوں کے درمیان، یعنی یہ کھوپڑی پر، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، ایسی چیخ مارتا ہے، يَسْمَعُ مَن يَلِيقُهُ، جو اس کے ارد گرد ہیں، پاس ہیں، سارے سنتے ہیں، إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، سوائے انسانوں کے اور جنوں کے۔ اللہ ان کو فی الحال نہیں سناتا، جو قبر میں پڑے ہیں ان کے ساتھ جو قبر میں ہو رہا ہے، اگر اچھا انجام ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہر ایک کا اچھا انجام ہو، روضۃ من ریاض الجنہ، ہر ایک کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنے، اور اللہ ہر ایک کی قبر کو اس برے انجام سے محفوظ رکھے جو حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بننے والا ہے، ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن جس بدقسمت نے سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اپنے جہنم میں جانے والے کرتوت کیے، اعمال کیے، نتیجہ پہنچ جائے گا وہاں، اور مار پڑے گی ایسی کہ فرمایا سارا جتنی مخلوقات ہیں سب سنتی ہیں، الا الثقلین، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنوں کے اور انسانوں کے، کہ اگر یہ سن لیں تو ان کے تو کلیجے پھٹ جائیں، یہ تو بس ہی نہ سکے، رہ ہی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سوال ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ جب یہ دنیا کی زندگی ہم گزار کر یہاں سے آگے جاتے ہیں، تب یہ مرحلہ آتا ہے، اس سے پہلے یہ زندگی جو بسر کر رہے ہیں اس کی بات ہے۔ تو یہ زندگی، اس کی دعا سکھائی بھی گئی ہے، سبق بھی دیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی یہی ہے کہ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ بلائی، اچھائی، عمدہ، اچھی، بہتر جو زندگی ہے نا وہ نصیب فرما۔ دنیا سے فرار، یہ ہمیں سبق نہیں دیا گیا جو یہودیوں کے ہاں بڑا نیکی کا معیار ہے، رہبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیہم، رہبانیت انہوں نے خود ہی گھڑی تھی، ہم نے نہیں انہیں سبق دیا کہ نہ ماں نہ بیوی نہ بچے، کسی سے نہیں ملنا، بھاگ جانا، آگے بھاگتے بھاگتے۔ ترکی میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ گئے ایک علاقے کی سیر کے لیے، ایک پہاڑ بہت اونچا، کوئی جانے کا راستہ نہیں، پھر اس کے بھی درمیان میں ایک بڑا سا سراغ سا دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں فلاں پادری جو عبادت کرتا تھا۔ میں تو حیران تھا کہ وہاں چڑھا کیسے، جو چڑھ گیا پھر اترنے کا سوال ہی نہیں۔ اب وہ اتنی دور جا کر تنے تنہا کیوں کرتے تھے کہ کسی کے پاس ہم نے نہیں جانا، کسی کے پاس جائیں گے ماں باپ بیوی بچے یہ وہ تو ہمارا دھیان ادھر ہو جائے گا، ہمارا جو تقویٰ ہے وہ بیڑا گرک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا معیار بنایا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو سبق دیا ہی نہیں، رہبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیہم۔ ان کے مقابلے میں ہمیں کیا سبق ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں رہنا ہے، دے دنیا لیکن دے حسنہ۔ حسنہ دنیا کون سی ہے؟ جس میں عزت ہو، جس میں حلال ہو۔ اللہ سے ہمیشہ مانگیں یا اللہ عزت والی روزی دے، حلال والی روزی دے، ذلت رسوائی والی روزی سے یا اللہ معاف کرنا، حرام کی روزی سے، بے ایمانی والی روزی سے یا اللہ معاف کرنا، حسنہ مانگیں۔ یہ سبق دیا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے گزارش کی تھی کہ اگر ہم دنیا کی زندگی حسنہ والی چاہتے ہیں تو یہ کیسے ملے گی، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حسنہ اگر چاہتے ہو تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، ہر معاملہ تمہارا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، حسنہ ہوتا چلا جائے گا، اچھا ہوتا چلا جائے گا، عمدہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ دنیا کی باتیں تھیں، وہ ساری آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد دنیا ہر ایک نے چھوڑنی ہے، جو ہمارے بزرگ تھے وہ سب چھوڑ چکے، اور بزرگ ہونا کوئی شرط نہیں۔ ادھر بچہ پہلی سانس لیتا چیخ مارتا، ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو رہا ہے۔ ایک ہفتہ، ایک سال، 10 سال، جو بھی اللہ کو منظور ہے، جس کی جتنی بھی عمر ہے، لیکن بالآخر ہر ایک جا رہا ہے، کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے، نہ ہی یہ دنیا جو ہے وہ دارالقرار ہے۔ یہ صرف اور صرف دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے۔ اصل ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، جہاں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آباد کیا تھا۔ وہ تو غلطی ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں وہاں سے نکال دیا، لیکن ہم نے جانا ادھر ہی ہے، وہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ جانے کے لیے اب یہاں جو ہے وہ عمل کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا، کرو عمل، اگر تمہارے عمل اس قابل ہوئے
تمہارے گھر میں تمہیں پہنچا دیں گے پھر سے، اگر نہ ہوئے تو پھر جو قید خانہ ہے جہاں یہاں جن کے کرتوت غلط ہوتے ہیں، حکومت نے جیلیں بنائی ہے کہ نہیں، حوالاتیں بنائی کہ نہیں، ہر ایک کے لیے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی منہ ہی نہیں دیکھا حوالات کا، جیل کا، اللہ کسی کو دکھائے بھی نہ، لیکن جو باز نہیں آتا اپنے کالے کرتوتوں سے، غلط کاموں سے، قانون کی خلاف ورزی سے، لوگوں کو تنگ کرنے سے، ظلم زیادتی سے، اس کو اٹھا کر ادھر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر ایک کا وہ ٹھکانا نہیں، ہر ایک پورے ملک میں آزاد ہے، لیکن جو بعد نہیں آنے والے ان کے لیے یہ ٹھکانے بنائے گئے ہیں۔ جس طرح یہ دنیا کا معاملہ ہے، بین ہی اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے جنت ان کا ٹھکانہ ہے، اور جنہوں نے نیک عمل نہیں کیے ہوں گے پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ نے جہنم کی شکل میں بنایا۔ کوئی ظلم نہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ زیادتی کر رہا، بندے ماتھڑ بیچارے مارے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ نے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیے، قطعاً نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے بھی آنے والی ہے، اس کا صلہ بھی ملنے والا، اور ذرہ برابر اگر شر کیا ہے تو وہ سامنے بھی آنے والا اور اس کا صلہ انجام بھی ملنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہوں گے، اپنی کھیتیاں ہوں گی، اس کے نتیجے میں جہنم والا گھر آباد کر لیا، وہ دکھا دے گا فرشتہ یہ ہے تیرا، اور اگر اس کو بھی بدل لیا جنت میں تو وہ بھی ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال یہ معاملے تھے اس دنیا میں۔ اب اگلا جہان شروع ہو رہا ہے، یہ اس دنیا کے بعد موت کے بعد والا معاملہ ہے۔ موت کے بعد جو کچھ بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ ایک پردے میں ہوتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب کافروں کی فرشتے جان نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، مار مار کر ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر فرشتے جان نکالتے ہیں۔ بڑے سے بڑا آج کے دور کا فرعون ابو جہل جو ہے نا اس کو بھی جان نکلتی دیکھ لیں، آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس کو مار پڑ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مار پڑتی ہے۔ اب قرآن سچا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہوا کیا ہے کہ جس طرح ہم سوئے ہوتے ہیں، ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں، غم محسوس کر رہے ہیں، بندہ سویا ہوا ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، اب اس کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاس بیٹھے جو ہیں، پاس سوئے انہیں پتہ چلتا ہے نہیں؟ جس طرح یہ ہے نا ہمارے پاس سویا ہوا دوسرا، اس کے ساتھ خوشی غمی سب کچھ ہو رہی ہے، نہیں پتہ چلتا۔ بین ہی اسی طرح جو مر گیا اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پردے میں رکھ کر اس کے ساتھ کر سب کچھ رہا ہے۔ اچھا ہے تو اچھے صلے اس کو مل رہے ہیں، اور اگر برا ہے تو برے انجام کو وہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن جو باہر دنیا والے ہیں الا ثقلین، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ حقیقت۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تب بھی حقیقت ہے، اٹل ہے، اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں، کوئی جھوٹ کا سوال شائبہ تک نہیں۔ اور اگر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو ما یخرج منہ الا الحق، یہ وہ نبی علیہ السلام کا منہ مبارک تھا، وہ زبان مبارک تھی جس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں، غلط باتیں، جھوٹی باتیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلا وہ برحق ہے۔ تو جب آپ نے فرما دیا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اب اس کے بعد قبر میں کچھ ہونا اچھا یا برا وہ اپنے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ رہ گیا؟ قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلا، اتنا ہی کافی ہے۔ ورنہ کوئی بھی نبی ہو، نبی علیہ السلام سے پہلے نبی ہو یا آپ ہوں، نبی ہوتا ہی وہ ہے المخبر عن الغیب بإلہام اللہ، المخبر عن الغیب بإلہام اللہ، اللہ کے الہام کے تحت، اللہ کی وحی کے تحت غیب کی باتیں بتانے والا۔ اب قبر کے اندر جو کچھ ہے وہ ہم سے تو غائب ہے نا، ہم تو مٹی ڈال کر اس کو بالکل پیک کر آئے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے اچھا یا برا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اب اللہ کا علم جو ہے وہ قبر کیا ہے، وہ جو غاروں کی گہرائی ہے وہاں بھی کامل ہے۔ اللہ اپنے علم کے تحت نبی علیہ السلام کو بتائے، خود بتائے، وہ برحق ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب بتا دیا، وحی کے تحت بتا دیا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی بتاتے تھے وہ وحی ہوتی تھی۔ اب یہ باتیں وحی کی ہیں، اور وحی کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، خطا سے پاک ہے۔ باقی آپ کے سائنس کے فارمولے بھی فیل ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں، بعد والا سائنسدان پیدا ہوتا ہے وہ پہلے کے قاعدے کلیے سب توڑ دیتا ہے۔ یہ ممکن ہے اگر نہیں غلطی، نہیں خطا، نہیں بدلا جائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں کو نہیں کوئی بدل سکتا، اللہ کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ نبی علیہ السلام کی برحق زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے قیامت تک وہ نہیں بدلی جا سکتی۔
اب آپ نے کہہ دیا کہ بندے کو قبر میں رکھا جائے تو اس کے بعد مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اب اس پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ برحق ہے، اب میں نے اپنی قبر کو اپنے لیے جنت کا باغیچہ بنانا ہے، میں نے اپنی قبر کو اپنے عملوں سے ٹھنڈا کرنا ہے، اپنی قبر جو ہے وہ راحت کا سامان بنانا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسی فکر، ایسا ایمان، ایسی سوچ اور اس کے مطابق ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں ہماری قبریں جو ہیں وہ ہمارے لیے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ لیکن اہل ایمان میں ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں نہیں جی قبر کا عذاب کوئی عذاب نہیں، قبر کا عذاب کوئی عذاب نہیں۔ کیوں نہیں بھائی، کیا وجہ ہے؟ اب پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ وہ دیکھو جی روح کے بارے میں ہے، یا تو وہ نیک ہے تو اعلیٰ علیین میں چلے گی، بد ہے تو سجین میں چلے گی۔ اب روح کہاں ہے، جسم کہاں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے عذاب؟ اپنی عقل کے تانے بانے بن کر عذاب قبر کے معاملات اس کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری کے لفظ ہے جو میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اب صحیح روایت ہے، صرف بخاری کی روایت نہیں، قبر کے حوالے سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند دارمی، دارقطنی، جو مرضی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو قبر کی روایتیں بھی ملیں گے، باب بھی ملیں گے۔ یہ سارے اماموں نے باب بھی قائم کیے۔ اب میری عقل ایسی آ گئی ہے کہ وہ سارے امام بھی غلط اور ساری حدیثیں بھی غلط۔ اپنی عقل کا ماتم کرو، اپنی عقل کو پھر سے جو ہے وہ صحیح کرو، اس کو لائن پہ چڑھاؤ کہ تو غلط سوچ رہا ہے۔ پہلی بات تو ایمان کی کہ جب نبی علیہ السلام کی بات آ گئی پھر تو مسئلہ ہی ختم۔ لیکن کسی کو اگر ایمان نہیں نصیب ہو رہا تو آ جاؤ عام دنیا میں بات کر لیتے ہیں۔ عام دنیا کی بات کیا ہے؟ ہر کام کے دو پہلو ہوتے ہیں، پرابیبلٹی، یہ میتھ وغیرہ میں کالجز میں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، امکانیات۔ اب امکان کیا ہے؟ یا قبر میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہی ہے نا، دو ہی ہو سکتے ہیں نا پہلو، یا قبر میں کچھ ہوگا اچھا ہے یا برا ہے، وہ تو مقدر کی بات ہے نا، یا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہاں کچھ ہوا میں نے فکر ہی نہیں کی تو میں مارا گیا۔ اگر وہاں کچھ ہوا، دو امکان ہے نا، یا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم پہلا امکان لیتے ہیں ہوتا ہے وہاں کچھ، اب میں نے فکر کی ہے تو اس کی تیاری کی ہے تو انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا۔ میں نے فکر نہیں کی، ہم میں سے ہر ایک کا معاملہ ہے، تو وہاں کچھ ہو رہا ہے، اب اس کے پلے کچھ نہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ مارا جائے گا۔ اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو نہ صحیح، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دونوں امکانوں میں سے جو کچھ کر کے جانے والا ہے وہ بہتر ہے یا نہ کر کے جانے والا وہ بہتر ہے؟ عام دنیا کی بات کریں پھر بھی جو ہے جو فکر کرتا ہے قبر کی وہ بہتر ہے۔ اگر وہ امکان ہوا اور وہ یقیناً ہے، میں تو ایمان کی بنیاد پر مانتا ہوں، اگر کسی کو ایمان نصیب نہیں اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ کم از کم دنیا کے اصولوں پر آ کر چلے کہ امکانیات، پرابیبلٹی کی دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ہم دونوں پہلو لیتے ہیں، پھر اس میں جو اچھا پہلو دکھائی دیتا ہے پھر اس کو اپناتے ہیں۔ چلو یہ ہوگا تو اللہ خیر کرے گا، نہ ہوگا تو نہ سے کوئی بات نہیں۔ تو لہٰذا کسی پہلو سے بھی سوچ لیں، یہ بات قطعی ہے، یقینی ہے، یہ معاملات برحق ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے کہ قبر کے یہ معاملے ہیں۔ اب وہاں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کس کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور نبی علیہ السلام کا تعلق والا معاملہ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، وہ ایسا ہے، یہ دنیا ہو قبر والی برزخی دنیا، یہ جو انٹرم درمیانی پیریڈ ہے، اس کے بعد پھر دائمی زندگی اگلے جہان کی شروع ہوگی۔ لیکن معاملہ اس دنیا کا ہو، درمیانی برزخی زندگی کے، قبر والی زندگی کا معاملہ ہو یا اگلے جہان کا، صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جو اس سے جڑ جائے گا دنیا بھی بن جائے گی، برزخی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور جنت بھی اس کا حق بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو نہیں جڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، دنیا بھی برباد، یہ قبر والی زندگی بھی برباد اور آخرت تو برباد ہی برباد ہے۔ محمد فرق بین الناس، یہ واحد ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو یہ اللہ تعالیٰ نے شان دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ اس لیے دیکھنا ہے ہم نے یہ دنیا گزارتے ہوئے بھی، اور اس سے اگلی جو دنیا آنے والی ہے اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے راستہ جس سے ہماری وہ گڑھے والی زندگی، قبر کے گڑھے والی زندگی جنت کا باغیچہ بن جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ کیسا ایمان؟ دل میں اکتاہٹ والا،
नफ़रत वाला, कोई थोड़ा सा बुग़्ज़ वाला, नो, रत्ती बराबर मैल नहीं दिल में होनी चाहिए, खालिस अकीदत होनी चाहिए, खालिस मोहब्बत होनी चाहिए, खालिस इताअत होनी चाहिए, खालिस इत्तिबा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये माँ जो है वक्ती नहीं होना चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, हर एक के माँ बाप सलामत रहे, माँ फौत होगी, बाप फौत हो गया, हमारे दिल बड़े मोमिन होते हैं उन दिनों में, बड़ी नमाजें, बड़े सजदे, बड़े सदका खराज, और बाद में फिर दिल सख्त हो जाते हैं। उस वक्त हमारा जुज़वी तल्लक जोड़ता है। ये तल्लक भी ना काफ़ी है, ताल्लुक़ जोड़ना अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से पक्का जोड़ना है, जुज़वी नहीं, कुल्ली जोड़ना है, आर्जी नहीं, दायमी जोड़ना है कि सारी ज़िंदगी इसी रंग में रंगा रहे कि एक लम्हा जो है, एक कदम जो है, एक सांस जो है, ना अल्लाह की नाफरमानी में हो, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत में हो। आपकी सरकशी में, आपसे पीछे, आपसे आगे, दोनों मामले ही बर्बादी वाले हैं। इसलिए मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन्नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। ये दुनिया हो, यहाँ भी हसना है तो वो आपकी उसवा हसना में है, और वो अगला जहान है तो उसमें भी, कब्र में भी कामयाबी है तो वो सिर्फ आपके सच्चे ताल्लुक़ से है। सच्चा ताल्लुक़ होगा, सुच्चा ताल्लुक़ होगा, सच्चा भी होना चाहिए, सुच्चा भी होना चाहिए, तो फिर जवाब दे सकेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। और अगर ये सच्चा और सुच्चा ताल्लुक़ ना हुआ, वक़्त का अबू जाल आंखों से देख रहा था, अबू लाब आंखों से देख रहा था, अब्दुल्ला बिन उबई आंखों से देख रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम तो ईमान बिल गैब लाए हैं, हमने तो नहीं ना देखा, उन्होंने तो आंखों से देखा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या उनको नसीब हो जाएगा जब फरिश्ते पूछेंगे कि इसके बारे में तुम क्या कहते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? कह सकेंगे कि ये रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कभी नहीं कह सकेंगे, नहीं नसीब होगा। वजह क्या है कि ताल्लुक़ नहीं जोड़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, ईमान नहीं लाए थे। तो वहाँ देखने वाले जो काफिर हैं, मुनाफिक हैं, उनको भी वम्मल काफिर वल मुनाफिक हो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दोनों कैटेगरी का आपने जिक्र कर दिया। काफिर का भी कह दिया, मुनाफिक का भी नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया। बेशक वो देखने वाले थे अपनी आंखों से, लेकिन जवाब नसीब नहीं होगा। सिर्फ जवाब उसे नसीब होगा जिसने ये ज़िंदगी गुजारते हुए आपका कलमा पढ़कर आपकी इत्तिबा में, आपकी पैरवी में, और उस इत्तिबा और पैरवी में अकीदत और मोहब्बत थी, दिल के अंदर ज़र्रा बराबर उकताहट मैल नहीं थी, उसको ये जवाब नसीब होगा। इसलिए ये जो मामला है इसके हवाले से भी अपना सोचते रहना चाहिए कि कामयाबी जो है वो तो आपके साथ है। अब नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर अगर मैं किसी दूसरे के साथ इसी किस्म का ताल्लुक़ कायम करके बैठा रहा, सारी ज़िंदगी उसी ताल्लुक़ के साथ गुजार दी, तो क्या ये ताल्लुक़ मुझे फ़ायदा देगा? क्या कोई नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कोई दूसरा है कि जिससे हम इतनी मोहब्बत वाला, अकीदत वाला, एहतराम वाला, इत्तिबा वाला, इताअत वाला ताल्लुक़ जोड़ें, ज़िंदगी भर के लिए जोड़ें, हर काम के लिए जोड़ें, वो खुशी हो, गमी हो, मीशत हो, माशरत हो, सियासत हो, जो कुछ भी हो वो जोड़े उसके साथ, और फिर वो हमारे लिए फ़ायदामंद भी हो। नहीं है, कोई नहीं है, क़यामत तक नहीं है। नबियों में से भी आप जैसा कोई नहीं। नबी बेशक हैं सारे, तिलका रसूल फज़्ज़लना बाज़ अला बाज़, नबियों का हम इनकार नहीं करते, लेकिन उनमें से भी किसी की ये शान नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। इसलिए अपनी अकीदतें, अपनी मोहब्बतें, अपने ताल्लुक़, उनका जायज़ा लें। ज़रा अपने गिरेबान में मुँह डालकर देखा करें, तन्हाई में बैठकर, कि मेरे सीने में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसके लिए है? हज़रत उमर ने कहा था मेरी ज़ात के बाद आप, तो आपने कहा उमर नहीं, अभी नहीं बात बनी। फिर उन्होंने जब कहा कि सबसे बढ़कर आप हैं, तो फिर आपने कहा था अल आना ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नास अजमईन। नहीं मोमिन हो सकता जब तक हर एक से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत ना करे। जब तक नहीं खबर थी हज़रत उमर ने, वो हमारी तरह मुनाफिकत करने वाले नहीं थे, जो दिल की बात थी वो रख दी सामने जी। अपने के बाद आपने कहा नहीं उमर अभी नहीं बात बनी। बात कब बनेगी? अपने से बढ़कर भी मेरे साथ मोहब्बत करो। अब ये जो पैमाना है निजात के लिए, ये जो पैमाना है आपसे ताल्लुक़ वाला, क्या मेरा और आपका ये पूरा उतरता है? थोड़ी बहुत बात बनती है कि नहीं? किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं। ये दिल जो है ये अल्लाह ने मीटर रखा हुआ है। ये दिल हमें खुद बताता है, सब कुछ बताता है मेरे दिल में क्या है। मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता, आप नहीं जानते। मैं यहाँ बड़ा मौलवी बना बैठा हूँ, बड़ा नेक हूँ आपके ख्याल में, पता नहीं क्या कुछ हूँ। अल्लाह हर एक को खैर पे रखे, नेक गुमान रखा करे, एक दूसरे के बारे में बदगुमानी ना रखा करें। लेकिन हकीकत क्या है वो या मुझे पता या मेरे रब को पता, किसी को नहीं पता। हर एक का मामला यही।
اب جو رب کو جب پتہ ہے تو وہاں تو کوئی فراڈ کوئی دھوکہ، یہاں جعلی نیک سازی چل جاتی ہے، بہت چلتی ہے، لیکن وہاں نہیں چلے گی۔ اس لیے حقیقی تعلق جو ہے جس کے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس میں عقیدت ہو، محبت ہو، احترام ہو، اتباع ہو، اطاعت ہو، جزوی نہ ہو، کلی ہو، وقتی نہ ہو، دائمی ہو، وہ تعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں۔ اب یہاں جو ہے ہمارے معاملے کچھ ایسے ہیں، جس سے بھی مرضی پوچھ لو بھائی آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ میں حنفی نماز پڑھتا ہوں، میں شافعی نماز پڑھتا ہوں، میں حنبلی نماز پڑھتا ہوں، میں فلاں نماز پڑھتا ہوں، فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ بکتی بھی ہے نا نماز اس نام سے، کوئی وہ بہتان تو نہیں باندھ رہا، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، یہ مارکیٹ میں سارے سودے موجود ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی عبادت کی بات کر لیں کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز چھوڑ کر گئے تھے وہ حنفی نماز تھی۔ امام صاحب تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں، جو بندہ ہی بعد میں پیدا ہوا پھر وہ نبی کے درجے میں نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کیسے ان کی بات ہو سکتی ہے؟ ہم نے برابر رکھا کہ نہیں، ساری زندگی میں حنفی نماز پڑھتا ہوں، میں شافعی پڑھتا ہوں، مالکی، میں حنبلی۔ یہ ہمارے معاملے جو ہیں، جب اللہ پوچھے گا میں نے کہا تھا، میں نے تو ایک محمد کو بنایا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمدی ماڈل دیا تھا، ہر چیز کے لیے محمدی ماڈل دیا تھا، تیری نماز محمدی کیوں نہیں تھی؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ساری زندگی میں نمازی بھی ہوں اور کل میری نمازیں میرے منہ پر نہ کہیں دے ماری جائیں؟ کیوں؟ وہاں تو نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر آ کر سلام عرض کرتا ہے، آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ کیا اس زمانے میں یہ کوئی اماموں والا سلسلہ تھا؟ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک ہی نماز تھی محمدی نماز، لیکن اس میں کوتاہی کر رہا تھا، اس کا حق ادا نہیں کر رہا تھا، اعتدال نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ رکوع نہیں کر رہا تھا، سجدہ نہیں کر رہا تھا، یہ ظاہری فرائض پورے تھے، لیکن جو اعتدال، اطمینان، سکون ہونا چاہیے وہ نہیں تھا۔ آپ نے واپس کر دیا، وہ گیا پھر پڑھی، پھر آ کر سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ میں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ مولوی نہیں کو مولویوں پر تو ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ بڑے تنگ ظرف ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہی ہے، اور وہ بھی بہت سادہ بندہ تھا۔ چاہیے تو یہ تھا نا پہلی دفعہ جی حضور مجھے بتا دیں کیا ہے غلطی، میں وہ کور کر لوں، لیکن سادہ بندے سادہ ہی ہوتے ہیں۔ وہ پھر چلا گیا، جا کر پھر نماز پڑھی، پھر آ کر سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر اس نے کہا جی کیا کیسے مسئلہ کیا ہے؟ اور میں جب رکوع کر تو اتنے اطمینان سے کہ جس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لو صب علیہ الماء لاستقر، آپ کی کمر اتنی فلیٹ پلین ہموار ہونی چاہیے، یہاں پانی ڈالا جائے پانی رک جائے، نہ آگے اٹھا ہوا سر ہو، نہ نیچے کمر جھکی ہوئی پیچھے ہو، بالکل فلیٹ ہموار ہونی چاہیے۔ اتنے اطمینان سے رکوع کر، کھڑا ہونا ہے بڑے اطمینان سے کھڑا ہو، سجدہ کرنا ہے بڑے اطمینان سے سجدہ کر، ساری ہڈیاں ٹک جائیں تو خوب اللہ کو رو لے، یاد کر لے، پھر جا کر نماز ہوتی ہے۔ یہ کاروائی ہوتی ہے ٹھکا ٹھکی رکوع سجدے والی نہیں۔ اللہ کو یہ ٹکریں نہیں ہماری منظور۔ ان اللہ ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، دلوں میں دیکھتا کہ دل کے اندر محبت ہے کہ نہیں، عقیدت ہے کہ نہیں۔ تو یہ تعلق جو ہے یہ دیکھیں، نماز روزہ وغیرہ جو ہے عبادات کے معاملے، وہاں دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ اس سے آگے ہم نکلتے ہیں، پھر ہم چلے جاتے ہیں کہ یہ اپنے دل کی دنیا ذرا یہ صاف ہونی چاہیے۔ یہ جس کو معرفت کہتے ہیں، جس کو سلوک کہتے ہیں، جس کو تصوف کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے سلسلے کے ہیں، نقش بندیہ، قادریہ، سور وردیہ، فلاں ہے فلاں، اتنے ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی محمدی ہے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینوں کی دنیا کی طہارت کے لیے نہیں آئے تھے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے فریضہ عائد کیا تھا کہ اے نبی قرآن کی آیتیں بھی پڑھ اور ان کے دلوں کا تزکیہ کر، ان کے دلوں کو پاک کر، ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، یہ سارے نکال دیں، ان کے پاک کر دیں۔ اللہ جنت میں سب کے نکال دے گا انشاءاللہ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ۔ لیکن یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اندر جو میل والے معاملے تھے وہ سارے نکال کر کے صاف کر دیے تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر سے بڑا کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ ہم نے صوفوں کی لائن ہی الگ لگا لی اور ہم سمجھے کہ شاید یہ صوفی نہیں تھے، سب سے بڑے صوفی یہ تھے، سب سے بڑے صوفی صحابہ تھے، ان کے بعد اب باقی جتنے بھی ہیں کوئی کسی میدان میں صحابہ کی برابری کا کسی کے بارے میں نہ سوچا کریں، خدا را نہ سوچا کریں۔ کیوں؟ باقی بعد والے ہیں، بعد والوں کے شاگرد ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ استاد عظیم ہے، شاگرد بھی اسی طرح عظیم ہے، پوری امت میں کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا کسی میدان میں نہیں ہے۔
ایک نہیں دوسرا، دوسرا نہیں تیسرا، ہر میدان میں وہ سب سے آگے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اس لیے دیکھا کریں کہ ہماری نسبتیں، ہمارے تعلق، ہمارے سلسلے، ہمارے ذکر اذکار کے معاملات یہ سارے کدھر جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ نجات، فرق والی ذات، محمد فرق بین الناس، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں نے کدھر اپنا ساری زندگی کا سلسلہ جوڑ رکھا ہے؟ یہ بظاہر عبادت وغیرہ ہوئی، یہ ذکر اذکار ہوئے، تزکیہ نفس ہوا، یہ دین کی باتیں ہیں۔ آگے جب دنیا کی طرف آتے ہیں پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا نبی جو ہے وہ جو کچھ دے کر گیا وہ دنیا کے قابل نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، لہٰذا کبھی کوئی اٹھتا ہے یہاں پر لیڈر تو ہمیں سوشلزم جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی کمیونزم کی راہ دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ڈوب گئے، اپنی موت آپ مر گئے، کیونکہ خلاف فطرت تھے وہ نظام۔ اب جو کیا ہے یورپ کی چڑھائی ہے، اب یورپ کا جو نظام ہے سیاست کا وہ ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہے، اور ہم دل و جان سے اس کے گرویدہ ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، الحکم الناس للناس علی الناس، لوگوں کی لوگوں پر، لوگوں کے لیے حکومت کو جمہوریت کہتے ہیں۔ وہاں لوگوں نے کہا کہ مرد کا مرد سے نکاح جو ہے وہ قانونی طور پہ اجازت دے دی گورنمنٹ نے، عورت کا عورت سے نکاح قانونی طور پہ اجازت دے دی۔ کیا یہ اسلام میں ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سارے جہان کے مردوں سے نکاح کر دیں، سارے جہان کی عورتوں کے عورتوں سے نکاح کر دیں، دولت شاہ کا چوہا چھوٹے سر والا وہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ خلاف فطرت ہے، اور یہ جہان کیسے چلے گا، کیسے آباد ہوگا، کیسے اس کی رونقیں جو ہیں وہ باہر رہیں گی؟ تبھی ہے جب نظام فطرت کے تحت چلو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ مرد اور عورت، مثبت اور منفی، نیگیٹو پازیٹو پول چلتے ہیں تو آگے بات بنتی ہے۔ بجلی ہو، نسل ہو، پھل ہو، فروٹ ہو، سبزی ہو، جو کچھ ہو، نیگیٹو پول ملیں گے ایک دوسرے کے الٹ، پازیٹو نیگیٹو۔ پھر ہے نکاح بھی مرد کا اور عورت کا ہوگا تو انشاءاللہ وقدموا لانفسکم، اللہ کہتا ہے میاں بیوی کا تعلق اس لیے ہے، صرف اپنے جذبات ٹھنڈے کرنے کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے نہیں، وقدموا لانفسکم، اپنی فکر کرا کرو آنے والے وقت کی۔ تم نے کل کو بوڑھے ہونا ہے، اولاد ہوگی، جوان ہوگی، تمہارا سہارا ہوگی، تم نے دنیا سے چلے جانا ہے، تمہاری پیچھے کو نام لینے والی نسل ہونی چاہیے، وہ تبھی ہوگی اگر تمہارے یہ سلسلے ہوں گے۔ اور اگر تم نے یہ سلسلے ہی ختم کر دیے، مردوں کے مردوں سے نکاح کر کے بیٹھ گئے، کوئی بچہ پیدا ہوگا کیا؟ سارے جہان کا نظام سارا، یہ تو جنگل کے جانوروں میں بھی یہ چیز نہیں ہے جو یہاں یہ پڑھی لکھی مہذب دنیا کر کے بیٹھی ہے، اور ہم اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دلوں کے اندر وہ جو اصل عقیدت محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نظام سے ہونی چاہیے تھی وہ گئے، وہ بھی۔ اس لیے سیاست کی بات ہو، پھر بھی ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے جو سیاست کی تھی، جو نظام حکومت کیا تھا، 10 لاکھ مربع میل کی حکومت کر کے گئے ہیں نبی علیہ السلام، اور یہ چلتے چلتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 65 لاکھ مربع میل تک پہنچی تھی۔ یہ مشرق مغرب سارے یہ بر اعظم، تین بر اعظموں پر ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، عین اسلام کے مطابق کی ہیں۔ آج سود کا نظام جی کیا کریں جی ساری دنیا میں ہے، اور اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہی، ایک پائی سود کا کاروبار نہیں تھا، اس کے بغیر ہی سارا کچھ چلتا تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو پھر دیکھیں کہ ہم سیاست میں کہاں کس کو فالو کرتے ہیں۔ وہ جو بالکل مخالف نظام ہے اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، دعوے یہ ہیں کہ میری دنیا بھی حسنہ ہو جائے، قبر بھی میری ٹھنڈی ہو جائے، آخرت میں بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے مجھے حوض کوثر سے پانی جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ نہیں ہوگا اگر تعلق سچا اور سچا نہ ہوا۔ بات صرف اتنی ہے کہ نبی علیہ السلام سے اپنا تعلق سچا اور سچا جوڑ لیں، کوئی دوسرا نہ آپ کے مقابلے میں ہے، نہ کسی دوسرے کی دعوت دی جاتی ہے، صرف اور صرف آپ کی ذات کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح معاشرت ہو، معیشت ہو، یہ رسم و رواج کی باتیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، ہر ایک سلسلے میں وہی انداز ہونا چاہیے جو نبی علیہ السلام کا تھا، جو صحابہ کا تھا اپنے دور حکومت میں، اپنی زندگی میں۔ اور وہ کیا تھا؟ الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی والا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ خیر خواہی ہوتی ہے، اپوزیشن نے قسم کھا رکھی ہے، کمر باندھ رکھی ہے کہ گورنمنٹ کی مخالفت کرنی ہے۔ گورنمنٹ آسمان کے تارے توڑ لائے، انہوں نے کہا نہیں غلط ہے، یہ کیڑے وہ کیڑے، یہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا رول یہی سمجھ دیا کہ ہم نے تو کیڑے ہی نکالنے، مخالفت ہی کرنی ہے۔ اللہ کے بندہ اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو پھر کرنے دو، اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو شاباش دو، ٹھیک ہے، اس کا تعاون کرو۔ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ نظام کی پیداوار ہے جس کے اندر 2 گروہ ہیں مقابلے میں، ایک حکمران ہے، ایک دوسرا ہے۔ اور اسلام میں حکومتیں ہوئی ہیں، حکومتیں کی ہیں انہوں نے، صدیوں تک حکومتیں، بر اعظموں تک پھیلی ہوئی حکومتیں، کوئی اپوزیشن نہیں تھی،
کوئی اپوزیشن نہیں تھی، سارے کے سارے لوگوں سے بھی مخلص تھے، حکمرانوں سے بھی مخلص تھے۔ جہاں کوئی معاملہ گڑبڑ والا نظر آتا تھا جا کر کہہ دیتے کہ جناب یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور اگر کہیں کو تھوڑے بہت ہوئی ہے غلط فہمی کی بنیاد پر تو وہ معاملے بعد میں سیٹل ہو گئے ہیں۔ بہرحال بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ اصل تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی ہے۔ اب جب بات ادھر آتی ہے تو پھر اور مسئلے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قبر میں پوچھا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ماذا تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا تقول فی ھذا الرجل لمحمد، مختلف الفاظ جو ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک اور غلط فہمی ہے تھوڑی سا، اس کا بھی ازالہ کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اب مولوی جو ہے نا نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ نیم ملا جو ہے نا اب وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ حاضر راجل، حاضہ اس میں اشارہ، یہ اس کا عربی کا لفظ جو ہے نا اس میں اشارہ، اس کا معنی یہ، تو یہ تو تبھی ہے نا جب یہ قاری صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، حاجی صاحب میرے پاس ہے، یہ میرے ساتھ بعد میں کہتا ہوں یہ وہ باہر کو بیٹھا تو اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں، وہ تو اس کہیں گے وہ، اس کے لیے تو اشارہ بعید کا آئے گا۔ اب کہتا ہے دیکھو یہ حاضہ اشارہ قریب کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کی قبر میں موجود ہے، ہر ایک کی قبر، وہ بدبخت سے بدبخت ہے اس کی قبر میں بھی ڈال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو نیک سے نیک ہے وہاں بھی ڈال دیا، ہر قبر میں پہنچا دیا۔ اب پھر فتویٰ کیا دیا کہ دیکھو جی جب قبر میں ہیں تو باہر نہیں ہے، اور پھر عقیدہ کیا بنا دیا، محمد ہمارے حاضر ناظر، جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لفظ کی بنیاد پر حاضر ناظر جان کر ہر جگہ اگر حاضر ناظر ہیں تو مولوی تو مصلی پہ کیسے حیثیت سے کھڑا ہے؟ جب وہ حاضر ہے تو ان کے موجودگی میں کوئی دوسرا کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک طرح تو حاضر مانتا ہے، ایک طرح تو مصلی بھی نہیں چھوڑتا، اپنے عقیدے پہ بھی کبھی غور نہیں کرتے۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ دیکھیں یہ لفظ ضرور استعمال ہوا حاضہ، اس میں اشارہ قریب کا، لیکن جب روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس مکے والے گئے تھے کہ جی یہ ہمارے کچھ بگوڑے بے دین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، ان کو بے دین کہتے تھے، یہ ادھر آ گئے ہیں بھاگ کر، تو یہ ہمارے حوالے کرو۔ اس نے کہا اچھا کوئی عرب کا اور کوئی بندہ ادھر ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ تاجر ادھر پھر رہے ہیں، تو ان تاجروں کو اس نے بلایا کہ آؤ ادھر میری مجلس میں۔ بیت المقدس، مکہ کدھر ہے، بیت المقدس کدھر ہے؟ یہ تقریباً 770 میل کا فاصلہ پرانے میلوں میں، 1240 کلومیٹر مکے سے بیت المقدس دور ہے۔ بیت المقدس میں بادشاہ نے اپنی سٹنگ کی، میٹنگ کی، سیاسی طاقت ساری وہاں موجود ہے، مذہبی طاقت ساری وہاں موجود ہے، اور وہاں جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ جو تاجر ہیں ان میں سے اس کے محمد کے قریب کون ہے؟ اس وقت تک ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ ہیں جو اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ پیش ہو گئے، پیچھے اس نے بندے بٹھا دیے، اگر غلط بات کرے تو مجھے اشارہ کر دینا۔ لیکن کافر بے شک تھے یہ عرب، لیکن ان کی خوبیاں بھی تھیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے بعد میں لوگوں کا یہ تانے کا ڈر نہ ہوتا کہ تو نے وہاں جھوٹ بولا تھا تو شاید میں جھوٹ بول جاتا، لیکن میں ایک سردار ہوں، میں کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ لوگ مجھے تانا دے کہ تو نے کبھی جھوٹ بولا تھا۔ یہ کافروں کا معاملہ ہے۔ آج مومن اس وقت تک مومن نہیں جب جھوٹ بول کر، ڈنڈی مار کر، ہیرا پھیری کر کے اپنے کام نہ سیدھے کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کافر دیکھے وہ جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتے۔ بہرحال اس سے پوچھا اس نے، بادشاہ نے، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، اس بندے کے تم میں سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اب 770 میل 1240 کلومیٹر دور ہے بیت المقدس، وہاں بادشاہ بیٹھا ہے، وہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے حاضر راجل، اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا یہ بالکل قریب کے لیے ہمیشہ یہ حاضہ کا صیغہ استعمال، اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، قریب کے لیے بھی ہوتا ہے جو فزیکلی جسمانی طور پر وجود کے ساتھ چیز قریب ہو، اور ذہنی طور پر قرب ذہنی بھی ہوتا ہے۔ بندہ دور ہے، آپ کا بیٹا ہے سعودیہ میں بیٹھا اور ہر وقت آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، پتہ نہیں دنیا کے دوسرے کنارے ہے، فزیکلی وہاں ہے، لیکن ذہنی طور پہ آپ کے قریب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ قرب ذہنی کے لیے بھی، قرب جسمانی کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، 7 نمبر پہلی شروع کی حدیثوں میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح
مسلمانوں کی تاریخ کے اندر جو سب سے چھوٹا امام ہے نا مصلی پہ جو کھڑا ہوا جس نے جماعت کرائی، اس کا نام ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا چھوٹا تھا کہ صرف قمیض ہی پہنی تھی، نیچے کچھ بھی نہیں تھا، چھوٹے بچوں کا جس طرح معاملہ ہوتا تھا۔ اب وہ سجدے گیا، پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں۔ یہ فتح مکہ کے بعد ان کا قبیلہ مسلمان ہوا تھا، فتح مکہ کی بعد کی باتیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے آخری دور کی باتیں ہیں۔ امام کے ساتھ عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، اور جب یہ سجدے میں گئے قمیض چھوٹی تھی، چوتڑ ننگے ہو گئے، اور کہنے لگی اپنے امام کے چوتڑ تو ہم سے چھپا لو، ان کو تو ڈھک دو۔ پھر انہوں نے اس عورت کے اعتراض پر اس کے لیے کپڑا خریدا، قمیض بنائی، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی خوشی اس قمیض کے ساتھ ہوئی اور کسی چیز سے نہیں ہوئی کہ پوری قمیض ملی، جس کو ہم توپ کہتے ہیں، لمبی لمبی قمیضیں۔ بہرحال اب یہ جو حضرت عمر بن سلمہ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے جگہ پر رہتے تھے جہاں پانی تھا، اور وہاں گزرنے والے قافلے وہاں سے گزرتے تھے، وہ وہاں سٹے کرتے تھے پانی کی وجہ سے، اور باتیں آپس میں بھی کرتے، ہم بھی ان سے پوچھتے۔ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ، لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، مَا هَذَا الرَّجُلُ، یہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے، هَذَا الرَّجُلُ کس کے لیے کہہ رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے تھے۔ فَيَقُولُونَ، وہ جو قافلے والے ادھر سے گئے ہوتے تھے مکے کی طرف سے، وہ کیا کہتے ہیں، يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، وہ گمان کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اوحا الیہ، اس کی طرف وحی کی ہے، اوحا اللہ بقضا، اللہ نے اس کی طرف یہ وحی کی ہے، یہی وحی کی ہے، وہ وحی کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ یہ عمر بن سلمہ چھوٹے بچے تھے، حدیث کے لفظ ہے 6 سال یا 7 سال ان کی عمر تھی۔ یہ کہتے ہیں وہ پڑھتے، میں یاد کر لیتا، بعض کو بڑا اللہ نے حافظہ دیا ہوتا ہے۔ اب عرب سارے بیٹھے تھے اس انتظار میں کہ مکے والوں کا یہ بھائی ہے، جیت گیا تو سمجھے کہ سچا نبی ہے، ان کے ہاتھوں مارا گیا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا آپس میں ہی ان کا، اس انتظار میں تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر لوگ فوج در فوج ہیں اب مسلمان ہونے کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں میرا باپ اپنے قبیلے سے پہلے گیا، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، جا کر کلمہ پڑھ کر آیا، کہنے لگا سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، اس نے کہا کہ نماز ایسے پڑھو، نماز ایسے پڑھو، یہ کرو یہ کرو، اور جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اس کو امام بنا لو۔ اب نماز کا وقت ہوا، اذان دی، اب نماز کی باری آئی، مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا، مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہ ساری لمبی روایت جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، 4302 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اب اس حدیث میں یہ اپنے قبیلے میں بیٹھے جو گزرنے والے قافلے ہوتے تھے ان سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، ما ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے جی مجھے اللہ نے نبی بنایا، یہ ہے وہ۔ بہرحال اصل بات جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاذا کا لفظ دور بیٹھ کر وہ بادشاہ بھی استعمال کر رہا ہے بیت المقدس میں، یہ اپنے قبیلے میں بیٹھ کر یہ لفظ ہاذا کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو فرشتے قبر کے اندر آ کر ہاذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ صرف قرب ذہنی ہے، تصویر وغیرہ ہو سکتی ہے، فزیکلی نبی علیہ السلام کو ہر قبر میں لے جا کر پیش نہیں کیا جاتا، لہذا اپنا عقیدہ درست کریں۔ یہ جو روایتیں ہیں ان روایتوں کی روشنی میں، آیتوں کی روشنی میں، ہر چیز کے حوالے سے اپنے عقیدے کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کیا درست ہے کیا غلط تو نہیں۔ بہرحال یہ معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قبر کی زندگی بھی صحیح ہوگی، جس طرح دنیا کی زندگی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، قبر کی زندگی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ پر سچا ایمان کھرا صحیح ایمان جو حقیقت ہے اس کے مطابق کریں تو پھر بات بنے گی۔ اب اس کے بعد پھر اگلے جہان کی باری شروع ہو جاتی ہے، وہ جو دائمی زندگی ہے، جنت دوزخ والی، جو بھی نصیب ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام وہاں جو ہے وہ حوض کوثر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا فرتکم علی الحوضی، حوض پر میں تمہارا انتظار کروں گا، ویلکم کروں گا۔ من مرہ علیہ، جو میرے پاس سے گزرا، شاربہ اس نے پی لیا حوض کوثر سے، ومن شاربہ لم یظمأ ابدا، جو پی لے گا نا ایک دفعہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اب نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ سے دعا ہے کہ ہر ایک کو وہ نصیب ہو، ہر ایک کو اللہ نصیب کرے، دعا یہ ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، حقیقت سن لیں۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں پلا رہا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، میں وضو کی وجہ سے پہچانتا چلا جاؤں گا، ایک گروہ آئے گا میں پہچان لوں گا یہ میرے ہیں، لیکن اچانک میرے اور اس گروہ کے درمیان ایک رکاوٹ حائل ہو جائے گی۔ پوچھا جائے گا کہ کیوں جی کیا وجہ ہے؟ تو جواب کیا دیا جائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا چند چڑھائے ہیں، کیا کیا کارنامے کیے ہیں، کون کون سی بدعتیں انہوں نے کی ہیں۔
فَأَقُولُ تو پھر وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے چاہت محبت سے ہر ایک کو پلا رہے ہیں، جنہوں نے آپ سے تعلق میں کمی کی یا زیادتی کی۔ بدعتی کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلتا ہے، یہ بھی گستاخی ہے۔ آپ سے آگے نکلنا بھی گستاخی ہے، پیچھے رہنا اڑیل ٹٹو کی طرح وہ بھی بربادی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں۔ اب وہ جو یہ لوگ آگے نکلنے والے تھے وہ انہیں بتایا جائے گا تو نبی علیہ السلام خود کہیں گے سوکن جاؤ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ دیکھتے رہا کریں، اپنا جائزہ لیں، چھوڑیں دنیا کو، دنیا کیا کرتی کیا نہیں کرتی، دیکھیں میرے اندر تو نہیں کوئی معاملہ، کسی بات میں نبی علیہ السلام سے آگے تو نہیں نکل رہا کہ آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا حکم، آپ کا فرمان پیچھے رہ جائے اور میں آگے نکل رہا ہوں۔ اگر یہ معاملہ ہوا تو پھر یہ بخاری کی روایت ہے یہ کہ وہاں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود دھکار دیں گے اس حوض سے جس کا پانی اگر نصیب ہو گیا ایک دفعہ تو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، دنیا وہ بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہے، قبر کی زندگی وہ بھی آپ کے ساتھ سچے ایمان کے ساتھ کامیاب ہے، آخرت کی زندگی وہ بھی آپ پر سچے اور سچے ایمان کے ساتھ کامیاب ہے۔ اگر آپ کے ساتھ سچا ایمان نہیں تو کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری زندگی کا جو بھی مرحلہ ہو، یہ اب بسر کر رہے ہیں، یہاں بھی ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع نصیب فرما۔ اگلا جہان جو اس کے بعد آنے والا قبر والا وہ بھی ہمارے لیے آپ کی ایمان کی وجہ سے، آپ کی اتباع کی وجہ سے وہ بھی ہمارے لیے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دینا ہے۔ اس کے بعد جو دائمی زندگی حشر والی شروع ہونی ہے، آخرت والی شروع ہونی ہے، تو آپ کے ہاتھوں حوض کوثر بھی نصیب فرمانا اور ہماری زندگی جو ہے وہ بھی کامیاب کرنا، اور اس کے لیے ہمیں جو آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے وہ بھی نصیب فرما، جو اتباع اور اطاعت ہونی چاہیے یا اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ دنیا میں بھلائی نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرمانا، وقنا عذاب النار، اور یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔